We are live, I guess. Okay, Ji, we are live. Sorry for the disturbance. Walaikum assalam. Thank you, Amna, for joining. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And I'm Samad Abbas Zaidi, and you've been watching a special program for preparing teachers for tomorrow. इस प्रोग्राम को हम ब्रॉडकास्ट करें दो डिफरेंट पेजेस से, एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान के पेज से एंड समद अब्बास के पेज से भी. We have again Kamal. अस्सलाम वालेकुम समद, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक. एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम है. आई एम कमल सलीम, द मॉडरेटर. थैंक यू कमल फॉर ज्वाइनिंग. आप एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी कि आपका ग्रुप क्या काम कर रहा है ये पेज एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से? बेसिकली इसका पर्पस एजुकेशन के हवाले से प्रमोट करना एजुकेशन को जितना हो सके, क्योंकि हमारे ग्रुप में जितने ज़्यादा मोस्टली लोग हैं वो एजुकेशनिस्ट ही हैं. तो जिस हद तक हम मुमकिन हो सकता है बहुत कम रेट में भी वर्कशॉप करवाते हैं, इवन समटाइम्स फ्री भी होती है. पर्पस एजुकेशन को फ्लॉरिश करना है. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच कमल फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग अस सच अ लवली इंट्रोडक्शन. क्या ज़रूरत पड़ी कमल इन प्रोग्राम्स को कराने की, इन लाइव सेशंस को कराने की? आप अगर थोड़ा जस्टिफाई कर सकें इसको या डिफाइन कर सकें. एक तो मैं ये चाहूँगी कि इस प्रोग्राम इस पेज की एडमिन को भी आप अगर ले लें लाइव तो बेहतर होगा. और क्यों ज़रूरत पड़ी, ऑब्वियसली एक तो आपको पता है क्वारंटाइन के डेज चल रहे हैं, तो हर कोई घर पे बैठा हुआ है. मोस्टली मैं फेसबुक पे देख रही हूँ बहुत से लाइव प्रोग्राम चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ पर्पसफुल होने चाहिए. जैसे आपका जो टॉपिक है आज का वो टी शर्ट से रिलेटेड है. आई माई सेल्फ एज अ टीचर, तो बहुत कुछ सीखने को अब भी बाकी है इस एरा में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो हैं काफ़ी, वो अब भी बहुत सारी टीचर जो हैं वो अनअवेयर हैं. वो किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करें, किस तरीके से वो आगे आएँ, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल ऑब्वियसली ब्राइट करना है. थैंक यू सो मच कमल. आई गेस मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कमल. थैंक यू. ओके जी, आज जिस मौजू पे हम बात करें, मौजू काफ़ी स्पेशल है बिकॉज मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जो कि टीचर्स के नाम से पहचाने जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट पर. व्हेन इट कम्स टू टीचर्स डेवलपमेंट, व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट डेवलपमेंट, टीचर्स एक बहुत ही अहम किरदार प्ले कर रहे हैं. एंड आज इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर टुमारो. लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग अप. थैंक यू सो मच वकास, लॉट ऑफ आमना, अंबर. मैं चाहूँगा जो लोग ज्वाइन करें जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस स्कूल से अगर वो बिलोंग करता है, अगर वो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कर सकें, सो आई डू हैव एन आइडिया कि मुझे अंदाज़ा हो सके किन किन ऑर्गेनाइजेशन से हमें लोग ज्वाइन करें. बहुत से लोग इस प्रोग्राम को मेरे पेज से भी लाइव देख रहे हैं, सो मैं सबको खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में. कमिंग बैक, प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर टुमारो, इट्स अ डिस्कशन. मैं हाफ एन आवर इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, कुछ स्लाइड्स भी आपसे शेयर करूँगा. बट आई ट्राई कि इस प्रोग्राम में अगर आपके सवालात भी आते रहें तो हम उनको भी आंसर करते रहेंगे. मीन वाइल आफ्टर द डिस्कशन, इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 50 से 60 मिनट के दौरान है. उसके बाद हम लाइव ब्रॉडकास्ट को एंड कर देंगे. एंड में एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इस ग्रुप की एडमिन है वो भी आपसे अपने तासुरात शेयर करूँगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून in this live cast program. Coming back, thank you so much Nabila from Elixir joining up. A lot of people are joining. Coming back, session को start करते हैं. I think preparing teachers for tomorrow एक बहुत ही अहम मौजू, और इस मौजू के हवाले से अगर मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स भी शेयर करना चाहूँ, so that would be more nice. When it comes to teachers development, when it comes to personal development, मैं समझता हूँ आज के दौर में मेजॉरिटी टीचर्स स्टक होकर रह गए जस्ट बिकॉज कोविड-19 इस पेंडेमिक सिचुएशन ने एजुकेशन इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह हिट किया. बहुत सारे टीचर्स ये बात नहीं समझ पा रहे कि आने वाले दौर में, आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनमें किस तरह सर्वाइव किया जाए. बट मैं समझता हूँ कि जब भी हम किसी चैलेंज में स्टक होते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं,
ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس چیلنج میں اسٹک کیوں ہو رہے ہیں اینڈ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں یا اس چیلنج میں آ کر اسٹک ہو گئے. I think from last 8 or 7 years I've been working for teachers development. I realized that in Pakistan, majority of the teachers are following that traditional stuff. You know, ایک ان کا ایک ٹریڈیشنل کلاس روم اسٹائل ہے, ان کا ایک اپنا پڑھانے کا انداز ہے, وہ ایک پرٹیکولر کریکولم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ہمارے پاس کوئی 5 سے 10% ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے مائنڈ کو, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو, اپنے کریکولم کو, اپنے پڑھانے کے انداز کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں تھرو ڈفرنٹ ورک شاپس, تھرو ڈفرنٹ لرننگ پروگرامس. I personally believe a lot of people get stuck just because they are not updating. ایک بہت اچھا کوٹ مجھے بہت پسند ہے کہ if the rate of change outside exceeds and the rate of change inside doesn't exceed, the end is near. اگر باہر کی دنیا بہت بدل گئی اور اندر کی دنیا نہیں بدل رہی, اس کا مطلب ہے اینڈ از نیئر. آج کے پروگرام میں اگر میں بات کروں کہ ہمارا اسکول ہمیں 2 آرٹس تو پڑھا رہا ہوتا ہے, انفیکٹ ٹیچرز بھی ان 2 آر پر کافی محنت کر رہی ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ آر ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈفرنٹ آرز, یا 3 ایسے آرز ہیں جن کا تعلق فیوچر سے ہے, جو کہ فیوچر میں بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ہر آنے والے داروں کو ان آرٹس کی طرف اہمیت دینی چاہیے, ان آرٹس کو پڑھنا چاہیے, اور ہر ٹیچر کو ان آرٹس پر بھی کام کرنا چاہیے. وہ آرٹس کیا میں آپ سے شیئر کروں گا. دا فرسٹ آر از ریممبرنگ. آئی تھنک a lot of students are lacking in one area, that is remembering part. بہت سے لوگ, بہت سے ٹیچرز کلاس میں آتے ہیں, پڑھا کے چلے جاتے ہیں, بٹ بچہ سب سے زیادہ چیلنج جو فیس کر رہا ہوتا ہے when it comes to remembering. I think جم کوئک ایک بہت اچھے آتھر ہیں اور بہت اچھا کام کرے when it comes to mental development, when it comes to brain development. اگر کوئی ٹیچر اپنے مائنڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتی ہے, اسپیشلی وہ بچے کے مائنڈ کو سمجھنا چاہتی ہے, جم کوئک از اے ویری پروفائنڈ آتھر. وہ کہتے ہیں there are a lot of classes on what to learn. بہت ساری کلاسز اس موضوع پر موجود ہیں کہ کیا سیکھا جائے, بٹ دیر آر ویری لیس کلاسز آن ہاؤ ٹو لرن. ہمیں یہ نہیں سکھایا جا رہا ہوتا کہ کیسے سیکھنا ہے, کس طرح سے اس کانٹینٹ کو یاد کرنا ہے. سیکنڈ آر از ریکال اینڈ تھرڈ آر از ریٹینشن. اگر میں ان آر پر ہی بات کروں کہ کس طرح سے ہم ان آرس کو مزید اپنی کمیونیکیشن کے اندر آنے والے فیوچر میں ایڈ کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کو ٹریڈیشنل کلاس روم کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ٹیچنگ سٹائلز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آنے والے دور میں جہاں بہت ساری پروڈکشنز ہیں, میں آپ سے اپنے کچھ سلائڈز میں مزید پروڈکشنز بھی شیئر کروں گا کہ ٹیچرز کون کون سے چیلنجز کو فیس کر رہی ہیں, ڈفرینٹ ادارے ان چیلنجز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایک بہت اچھا ماڈل میں نے ریسنٹلی اپنے پی سی بی اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا. برائن مورن ایک بہت اچھی کتاب لکھتے ہیں. برائن مورن نے ایک کتاب لکھی ہاؤ ٹو ملٹیپلائی یور ٹائم, اور اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے میتھڈس ہیں ٹائم مینجمنٹ کے, بٹ اگر کوئی فیوچر میں آ کے یا پریزنٹ ٹائم میں اسٹک ہوا ہے, اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے اپنے وقت کا استعمال بہترین نہیں کیا تھا. آج سے کئی سال پہلے اسٹیون کوی نے ایک بہت ہی خوبصورت پرنسپل دیا, جس میں انہوں نے کہا ایک چیز ہوتی ہے ارجنٹ, ایک چیز ہوتی ہے امپورٹنٹ. بہت سے لوگ ارجنٹ کاموں کو تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ امپورٹنٹ کاموں کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ وہ اسے مس آؤٹ کر جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ پیپل پرائرٹائز دیئر لرننگ اسکیجول. بہت سے ٹیچرس پہلے امپورٹنٹ چیزوں کو کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں وہ ارجنٹ چیزوں کو ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. بٹ ہاؤ ٹو ملٹیپلائی اور کتاب میں جو میں نے ایک بہت اچھا میتھڈ پڑھا کہ جہاں پہ ہمیں امپورٹنٹ چیزوں کو اہمیت دینی ہے, جہاں پہ ہمیں ارجنٹ چیزوں کو اہمیت دینی ہے, وہاں پہ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے سگنیفیکنس. آئی تھنک اگر آج کے دور میں ٹیچر آنے والے دور میں اپنے ٹائم کو ملٹیپلائی کرنا چاہتی ہے, اسپیشلی کوئی ٹیچر اس کووڈ-19 میں اسٹک ہے, بٹ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ فیوچر میں اسٹک ہو, تو اسے آج اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے اسکل کو ڈیولپ کرے جو فیوچر میں اس کے ٹائم کو ملٹیپلائی کرے. There are a lot of predictions, there are a lot of thoughts are available کہ کن اسکلس کو ڈیولپ کیا جائے, کن میتھڈس کو لرن کیا جائے جو کہ فیوچر میں امپورٹنٹ ہے. بٹ میں اس میتھڈ کو اگر ریپیٹ کروں اینڈ میں اگر سلائڈس کو بھی آپ سے شیئر کر سکوں, لیٹس ویٹ اینڈ لیٹس می شیئر سم سلائڈس وتھ یو. یا this was the method which I was talking about. اینڈ جیسے کہ آپ سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے ارجنٹ, ایک چیز ہوتی ہے امپورٹنٹ, اور ایک چیز ہوتی ہے سگنیفیکنس. بہت سے لوگ ارجنٹ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ امپورٹنٹ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں, بٹ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں سگنیفیکنٹ والی چیزوں کو مس کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل, when it comes to teachers development, when it comes to human development, سب سے امپورٹنٹ اسکل کی اگر ہم بات کریں, communication is the most important skill for any teacher, you know, who've been teaching in any school or organization.
بٹ کیا ٹیچرس کمیونیکیشن اسکل کو اس طرح لرن کر رہے ہوتے ہیں جس طرح لرن کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک دا ورلڈ از گیٹنگ ڈیجیٹلائز. جیسے ہی کووڈ-19 آیا اس پینڈیمک سچویشن میں میجورٹی ٹیچرس کو بلینڈیڈ لرننگ کی طرف جانا پڑ رہا ہے, ڈسٹینس لرننگ کی طرف جانا پڑ رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بٹ آن دی ادر اینڈ بہت سارے ٹیچرس کو یہ چیلنج نہیں لگ رہا, بہت سارے اداروں کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیکاز وہ اس ٹرینڈ کو کافی عرصے سے پہلے سے فالو کر رہے ہیں. بہت سے لوگ آلریڈی زوم پر ویبینارس کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو آن لائن کلاسز لینے کی سمجھ تھی, انہوں نے اس کو لرن کیا ہوا تھا. بٹ اچانک سے ایک بہت بڑا تقبہ جسے ہم 95% لوگ کہہ سکتے ہیں, وہ اس چیلنج کا دشوار ہے, جس بیکاز انہوں نے ارجنٹ کاموں کو تو کیا ہے, انہوں نے امپورٹنٹ کاموں کو تو اپنی زندگی میں کیا, بٹ وہ کام نہیں کر رہے تھے جو کہ سگنیفیکنٹ ہے. انفیکٹ ایک بہت اچھی لائن مجھے یاد آ رہی کہ برائن ٹریسی سے کسی ٹیچر نے پوچھا, انفیکٹ کسی ٹیچر نے برائن ٹریسی سے پوچھا کہ سر میرا فیوچر کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنے ٹائم کو ملٹیپلائی کر سکتے ہوں. برائن ٹریسی نے کہا کہ اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے نا کہ تمہارے پاس وقت بہت ہے, اینڈ یہ کام تو تم بعد میں سیکھ سکتے ہو, یہ اسکل تو تم بعد میں سیکھ سکتے ہو, یا ہنر تم بعد میں کر سکتے ہو, تو مطمئن ہو جاؤ تم ایک ایسے راستے پہ چل پڑی ہو جہاں پر تمہارے ہاتھ پھیل سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ٹیچر کو اس بات کا ریئلائز ہوتا ہے اور یہ ریئلائزیشن فیل ہو رہی ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, سیکھنے کو بہت زیادہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسے پاتھ پر چل رہا ہے جہاں پر اس کے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہوں گی. اس کووڈ-19 کے اندر میں کافی سارے ایکسپرٹس کو انٹرویو کر رہا تھا, ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں نے کرنے کا اتفاق ہوا, اور میں نے کافی ایکسپرٹس کو جب انٹرویو کیا تو ایک دو باتیں مجھے بڑی کامن نظر ہیں. انفیکٹ ڈیوڈ آئک ایک بہت ہی اچھے فلاسفر کہہ سکتے ہیں, سوشل سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں, میں کل ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ریگارڈنگ فیوچر لرننگ, اینڈ ڈیوڈ آئک نے بھی کہا کہ ایک ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ طبقہ, ایک ہوتا ہے ایوریج طبقہ, اور ایک ہوتا ہے بلو ایوریج طبقہ. آئی تھنک when it comes to ایجوکیشن انڈسٹری ہماری فرٹرنیٹی بھی 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں, جو کہ ٹاپ آف دی گیم ہے. ایک وہ ٹیچرز ہیں جو کہ بہت میڈیوکرز ہیں, جو کہ اپنے ٹاپک کو میڈیوکر سے مراد فائنینشلی میڈیوکر سے مراد, جو اپنے ٹاپک کو بہت ایوریج لیول تک سمجھتے ہیں اور وہ ایوریج لیول کی کمیونیکیشن رکھتے ہیں, وہ ایوریج لیول کا ہی سمجھا پاتے ہیں. اور ایک وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی بلو دا لائن, جن کی کلاس میں کنیکشنز ایشو ہوتے ہیں, جو اپنی کلاس رومز میں کنیکشن کو بلڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. اکارڈنگ ٹو فیوچر اسٹڈیز آنے والے دور میں جہاں پہ ہر انڈسٹری بری طرح ہٹ ہوئی ہے, ہر انڈسٹری میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہارڈ ورکنگ والا طبقہ ہے نا, یعنی جو بیسٹ آف دی بیسٹ طبقہ ہے, یہ تو کسی نہ کسی طرح سروائیو کر جائے گا. لیکن جو ایوریج طبقہ ہے اس کا سروائیو کرنا آلریڈی کافی مشکل ہو چکا اور مشکل ہو جائے گا, اینڈ کافی سارے لے آفس اس پورشن میں ہو رہے ہیں. اور جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے لیے تو آئی تھنک لوگ کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں, اٹس جسٹ بیکاز یہ وہی طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا تھا. آئی تھنک آئی نو لاٹ آف ٹیچرز ہو بین واچنگ دس پروگرام ایز ویل. اگر آپ وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ لاسٹ ٹریننگ پروگرام انہوں نے کون سا اٹینڈ کیا تھا, کیا ہر منتھ میں ذمہ داری کے ساتھ اگر میں ایک فائنینشیل انکم ارن کر رہی ہوتی ہوں, اگر میں لیٹس سپوز ایک اسکول میں ایک ادارہ مجھے فنڈ کر رہا ہے, سیلری دے رہا ہے, کیا میں اپنے اوپر کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ کی انویسٹمنٹ کر رہی تھی, کیا میں کوئی ٹریننگ پروگرامز لے رہی تھی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ آئی تھنک بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں نے اٹھانی ہے, بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل آئی نو جو اپنی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر زندگی کے کسی مرحلے میں آ کر اسٹک ہو گیا ہوں اینڈ میں کام نہیں کر پا رہا ہوں, اٹس جسٹ بیکاز آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ریفلیکٹ کہ شاید میری بھی کوئی خطا ہے یا میری بھی کوئی غلطی ہے. ایک دو بہت اچھے لاز میں آپ سے شیئر کروں آج کے پروگرام میں. ایک ہوتا ہے لا آف ایکسیڈنٹ اور ایک ہوتا ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ. یہ دونوں لاس کی کتاب کا نام ہے دا 100 بزنس لاز بائی برائن ٹریسی. برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ لا آف ایکسیڈنٹ وہ ہے جو میجورٹی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا نا وہ تو ہونا ہی تھا. آئی تھنک میجورٹی لوگ کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا, میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بس ہو گیا, یا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خود بخود چیزیں چینج بھی ہو جائیں گی, خود بخود حالات بھی بدل جائیں گے. بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں جیسے کووڈ-19 ختم ہو, حالات واپسی سے بہتر ہوں, ہم اپنے اسکولس کی طرف پڑھانے کو چلے جائیں. they are like waiting for an accident or they are waiting for like God's command to happen. But I know a lot of teachers, I know a lot of people who don't believe in law of accident, who believe in law of cause and effect. law of cause and effect یہ کہتا ہے کہ اگر آج میں کوئی کام کروں گا, اگر آج میں کوئی ایفرٹ کروں گا, آئی تھنک یہ پروگرام ایجوکیشن آف پاکستان آرگنائز کروا رہا ہے, اینڈ سو فار لاٹ آف پیپل, لاٹ آف ٹیچرز آر واچنگ, بٹ آئی تھنک بہت سارے اور بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. بٹ
there are certain people are watching. आई थिंक जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसकी एक बुनियादी हदफ ये, उसकी एक बुनियादी वजह ये कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो कुछ लर्न करना चाहते हैं. इनफैक्ट रात के 10:20 हो चुके हैं, मुझे बात करते हुए कोई 15 मिनट गुजर चुके, बट देयर लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने माइंडसेट को, अपने पैराडाइम्स को शिफ्ट करना चाहते हैं. सो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहते हैं कि जो लोग एफर्ट्स को कर रहे हैं, जो लोग अपने एफर्ट्स को डबल कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें वही सिला मिलता है. इन शॉर्ट, अगर मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं ना, तो शायद मैं 20,000 रुपये वाला ही काम कर रहा हूँ. बहुत से लोग शायद ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे मेरा वो हक नहीं मिलता. इट्स जस्ट बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी, अ लॉट ऑफ पीपल नीड्स टू रीवैम्प देयर फिलॉसफी. इस दुनिया में टाइम के पैसे नहीं है. इनफैक्ट जिमरॉन एक बहुत सी बात कहता है, दुनिया में टाइम के पैसे नहीं है, पैसे वैल्यू के हैं. अगर तुम अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो. इनफैक्ट अमीर खुसरो बड़ा कमाल जुमला कहते हैं, वो कहते हैं दोनों जहां की कीमत का तो नहीं पता, बट वो कहते हैं अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो. अपनी कीमत बढ़ाओ. इंसान अपनी कीमत को किस तरह बढ़ा रहा होता है? इंसान अपनी कीमत को बढ़ा रहा होता है जब वो अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है. इन्वेस्टमेंट खाली फाइनेंशियल नहीं होती, इन्वेस्टमेंट टाइम के ज़रिए से भी होती है, जिस तरह जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम. Moving towards my next slide, and there are three major predictions. तीन मेजर predictions मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि फ्यूचर के लिए दी गई हैं, टीचर्स के लिए स्पेशली. अगर हम फ्यूचर पर काम करना चाहते हैं, अगर हम अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं और मुस्तकबिल को कैचअप करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में हो क्या रहा है, ताकि हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ पर, उन्हीं स्किल्स पर काम करें. आई थिंक ब्लेंडेड लर्निंग विल ड्रामेटिकली इंक्रीज. आई थिंक आने वाले दौर में टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो दिखाई दे रही है कि वो ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी. मैं रिसेंटली एक इंटरनेशनल आर्टिकल एक्सप्लोर कर रहा था, एक थीसिस पढ़ा था, उनमें से 3 प्रेडिक्शंस मैंने सम अप करी आपके लिए. ड्रामेटिकली इंक्रीज से क्या मुराद है? ब्लेंडेड लर्निंग होती क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग को अगर हम एक्सप्लोर करें, ब्लेंडेड लर्निंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही है, फेस टू फेस ट्रेनिंग कर रही है, ये भी ब्लेंडेड लर्निंग का एक हिस्सा है. व्हेन इट कम्स टू वर्चुअल क्लासरूम, आप इस तरफ बैठे हुए हैं और आपके स्टूडेंट्स अपने घरों में बैठे हैं, आपके सेशंस को ले रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म. दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग. वेबिनार्स आर डूइंग, दिस इज अ वेबिनार, दिस इज अ लाइव स्ट्रीम सेशन इज हैपनिंग. आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी, आपने वो लिंक सेंड कर दिया. सिमुलेशंस, असेसमेंट, 1-to-1 कोचिंग, दिस इज ऑल ब्लेंडेड लर्निंग. आई थिंक ये जो 7 से 8 ब्लेंडेड लर्निंग के हिस्से हैं, इन सब में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और टीचर को इन एरियाज़ पर मेहनत करने की ज़रूरत है. इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ ये वो एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में लोग एक्सप्लोर करेंगे. अगर इन्हीं एरियाज़ में कोई टीचर एक्सेल कर रहा होगा तो फ्यूचर में उसका सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा होगा निस्बतन उस टीचर के जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम को फॉलो कर रहा था. आई थिंक मैं वापसी अपनी प्रोडिक्शन की तरफ आऊँगा. फर्स्ट प्रोडिक्शन, ब्लेंडेड लर्निंग विल ड्रामेटिकली इंक्रीज. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस जूम पर डिफरेंट सेशंस पर हो रही हैं, लोग उन्हें ले रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा. सेकेंड थिंग, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी अ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी एट एवरी इंस्टीट्यूशन. आई थिंक जो गली नुक्कड़ पे भी स्कूल था वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाने की कोशिश करेगा अगर वो अपना सर्वाइवल चाहता है. आई थिंक अगर हम दौर के साथ नहीं चलेंगे, अगर हम चेंज को अडाप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एक बहुत सी किताब मैं टीचर्स को अगर रिकमेंड करूं, किताब का नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू. एमी मोरन ने लिखी है, साइकोथेरेपिस्ट हैं. एमी मोरन कहते हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो कभी चेंज से घबराते नहीं हैं. दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज. आई थिंक जो टीचर्स मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो घबराते नहीं कि ओ शिट, अब ब्लेंडेड लर्निंग आ गई है, अब ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, अब पता नहीं होगा नहीं हो पाएगा. आई थिंक आपको बहुत ही तहम्मुल दिखाना है, बहुत ही सब्र दिखाना है. पहले शायद आप 20% एफर्ट्स को कर रही थी, अगर 30% एफर्ट्स को कर रही थी, तो अब आपको अपने एफर्ट्स को डबल करना पड़ेगा. अगर आप वाकई में सर्वाइव करना चाहती हैं, अगर आप वाकई इस प्रोफेशन में स्टिक करना चाहती हैं आने वाले फ्यूचर में, तो हमें अपने एफर्ट्स को भी डबल करना पड़ेगा और हमें बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ इन प्रेडिक्शंस को, इन लर्निंग्स को अडैप्ट करना पड़ेगा. थर्ड प्रेडिक्शन इज एग्जिस्टिंग इन पोटेंशियल ऑनलाइन प्रोग्राम मैनेजमेंट पार्टनरशिप्स विल बी रीथॉट. जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे, जो कि ऑनलाइन पार्टनरशिप प्रोग्राम्स थे, वो इंक्रीज होंगे. बहुत से टीचर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनर कर रहे हैं. देयर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जिनके पास पोर्टल्स बने हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर स्टूडियोज अवेलेबल हैं,
بہت سارے ٹیچرز ان پلیٹفارمس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں جو کہ ان کے آن لائن لیکچرز کو ریکارڈ کرنے میں، ان کے لیکچرز کو اسٹریم کرنے میں مدد دے رہے ہیں. جسٹ لائک ایجوکیشن پاکستان ایز اے پلیٹ فارم جو کہ آپ کے لیکچرز کو لیٹس سپوز ریکارڈ کر سکتا ہے، سو یہ بھی او پی ایم میں شامل ہو سکتا ہے. سو دے آر لائک 3 میجر پروڈکشنز جن کے بارے میں نے بات کی. اگر میں آگے بڑھوں اینڈ دیز آر لائک دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ، اینڈ ان ٹپس کے بعد میں سوالات کی طرف ڈیفینیٹلی آؤں گا. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں سوالات کو ابھی اس طرح سے لے نہیں پا رہا، بٹ جیسے ہی میں اپنی سلائڈس کو فنش کروں گا تو میں آپ کے سوالات کو لوں گا. آئی تھنک اگلے 10 منٹ بعد میں صرف ایک سلائڈ اور لوں گا، پھر میں اپنے سوالات کی طرف آ جاؤں گا. آپ اپنے فیڈ بیک کو سیشن میں ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ کو سیشن کیسا لگ رہا ہے. کوئی چیز سمجھ اگر نہیں آ رہی تو آپ ڈیفینیٹلی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں کمنٹس کو مینشن کر رہا ہوں. فرسٹ تھنگ، آنے والے دور میں ٹیچرس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ فیوچر کے لیے پریپیئر کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ، اوائڈ کنونشنل ٹیچنگ ٹیکنیک. میں بات پہلے بھی بہت ساری کانفرنس میں کر چکا ہوں، ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، ایک انٹرنیشنل ویبینار میں شیئر کر رہا تھا کہ کنونشنل ٹیچنگ کو اوائڈ کرنا پڑے گا. کنونشنل ٹیچنگ وہی ٹیچنگ جو ہم کلاس رومز میں کر رہے ہوتے تھے، ایک ٹپیکل انداز میں کر رہے ہوتے تھے. آئی تھنک ٹیچرز نیڈ ٹو لرن نیو اسٹائلس، لائک ڈیجیٹل از اے نیو اسٹائل. کس طرح سے آن لائن انگیجمنٹ بلڈ کی جا سکتی ہے، کس طرح سے ہم نیو میتھڈز، نیو اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے، اسسمنٹ کے ذریعے اپنی کلاس رومس کو انگیج کر سکتے ہیں. یہ ٹیچرس کو سیکھنا پڑے گا. آئی تھنک اسپیشلی وہ ٹیچرز جو کہ سال میں، مہینے میں، 6 مہینے میں ایک ورک شاپ لے کر، ایک کتاب پڑھ کر سمجھتے تھے کہ یار اب پورا سال گزر جائے گا، میری تنخواہ تو مجھے فلاں تاریخ کو ملنی ہے. آئی تھنک بہت مشکل ہے میرے حساب سے. جتنا میں روز یا تھوڑا بہت پڑھ پا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، بیکاز ورلڈ از چینجنگ. آئی تھنک جو چھوٹی آرگنائزیشن تھی وہ بھی ری تھنک کر رہی ہے، وہ بھی سوچ رہی ہے کہ مجھے کس طرح آنے والے دور میں اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کرنا ہے. تو ایک انڈیویجول کو بہت زیادہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو لاٹ آف ٹیچرز آر لائک بریڈ ارنرز، وہ اپنے گھر کی صورتحال کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. بہت سے گھر ان ٹیچرس پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کے فائنینشیل سے ڈپینڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہوگا، اگر آپ اپنے آپ کو ری فیم کر رہی ہوں گی، تو آپ ڈیفینیٹلی آنے والے دور میں، مستقبل میں بہتر طریقے سے سروائیو کر سکتی ہیں. سیکنڈ ایڈوائز آئی وانٹ ٹو گیو آن از بلڈ ایکسائٹمنٹ فار یور کانٹینٹ. جسٹ لائک بہت سے ٹیچرس کلاس روم میں انگیج نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں بہت سے کمپلینس آ رہی ہوتی ہیں اسکولس کی طرف سے. انفیکٹ ٹیچرس خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلاس روم میں نا پراپرلی انگیج نہیں کر پاتے، بچے ہماری بات سن نہیں پا رہے ہوتے. آئی تھنک آن لائن تھوڑا اس سے بھی مشکل ہے. میں پرسنلی شاید 50-60 گھنٹے آن لائن ویبینار سیشنز، پتہ نہیں کتنی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. لاٹ آف ویڈیوز آر اویلیبل آن یوٹیوب، بٹ اسٹل جب میں آن لائن آ رہا ہوتا ہوں کسی پروگرام کے لیے تو مجھے خود ہیزیٹیشن ہوتی ہے. مجھے خود اس بات کا ریلائز ہوتا ہے کہ میں اپنے سیشن کی ایکسائٹمنٹ بلڈ کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا. آئی تھنک آن لائن اپنے سیشن کی ایکسائٹمنٹ کو بلڈ کرنا، اپنے کانٹینٹ کی ایکسائٹمنٹ کو بلڈ کرنا کافی مشکل ہے. بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ٹائم پر اس وقت کراچی میں کوئی 50-60 لوگ ویبینارس کر رہے ہیں، لائیو سیشن چل رہے ہیں. بہت سے لوگ 2 سیکنڈ کے لیے آتے ہیں، آپ کے لائیو سیشن کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ اتنا ایکسائٹیڈ نہیں لگ رہا، لیٹس موو ٹوورڈ ڈفرنٹ اسٹائل، لیٹس چینج دا اسٹائل. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسائٹمنٹ کو کریٹ کرنا سیکھنا پڑے گا. وہ ایکسائٹمنٹ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ آئی تھنک ایکسائٹمنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے تھرو سلائڈس، تھرو اسٹوری ٹیلنگ، تھرو کک ایس فیسیلیٹیشن اسکل. میں دوبارہ امپیسائز کروں گا کمیونیکیشن اسکل پر کہ ٹیچر کا کمیونیکیشن اسکل ایسا ہونا چاہیے جو کہ گراب کر لے سامنے والی آڈینس کو. لاٹ آف پیپل آئی میٹ ریسنٹلی جو کہ کہہ رہے تھے کہ سر آن لائن ایجوکیشن نہیں ہو پا رہی ہے، ٹیچرس کلاس روم لے رہے ہیں، بچہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. جس بیکاز ایک تو ٹیچر کا کمیونیکیشن پہلے ہی کافی اسٹک تھا، آن لائن بات کرنا، آن لائن ریویم کرنا کافی مشکل ہو گیا. آئی تھنک نبیلہ کہہ رہی ہیں keep searching for new strategies on Google, do a lot of research before lesson planning and do not hesitate to implement it. نبیلہ میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ خالی گوگل کرنے سے، آن لائن اسٹریٹجی سرچ کرنا ایک امپورٹنٹ پہلو، بٹ ٹو لرن فرام ایکسپرٹ. مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جو آن لائن سیشنز کر رہا ہو، جو سکھا رہا ہو کہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں، کس طرح سے اپنی آڈینس کو انگیج کرتے ہیں. آئی تھنک سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آئی تھنک اگر ہر چیز ہم خود سیکھنے چلے جائیں گے تو وہ ہم ڈیفینیٹلی سیکھ تو لیں گے، بٹ اس سیکھنے کی پیریڈ کا دورانیہ کافی زیادہ ہو جائے گا. شاید جو اپرچونیٹیز آپ کو آفر ہو رہی ہوں گی اینڈ شاید وہ اپرچونیٹیز آپ مس کر جائیں. ریئلی آن لائن میں انٹرسٹ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھینک یو شمائلہ فار ایگرینگ دس تھرڈ پوائنٹ. تیسرے پوائنٹ پائیں گے ری انوینٹ دا اسکلز آف ٹوڈے، لائک نیو شفٹ اینڈ مائنڈ سیٹ. میں دوبارہ ایک بات پر امپیسائز کروں گا،
ان فیکٹ مائی کمپنی از آلسو ڈوئنگ اے لاٹ آف ٹیچرس ڈیولپمنٹ پروگرام، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کو ٹریننگ کرنا پاکستان میں بالکل بھی آسان نہیں. ان فیکٹ میں بہت سے جو گرو ہیں ایکسپرٹس ہیں، میں لوگ کہتے ہیں یار میاں کیا کرو، ٹیچرس کو ٹرین کر رہو. ٹیچرس تو بہت سی ٹیچرس تو ٹریننگ لینا چاہتی ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر اسی لائف پروگرام کی فیس اگر 500 یا 1000 روپے رکھ دی جائے تو شاید اس لائف پروگرام میں اگر 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں یا 5000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو شاید 100-200 لوگ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، جسٹ بیکاز دیر از اے سرٹن فی انوالوڈ. So a lot of teachers need to change their mindset down. I think فیوچر میں جانے کے لیے فیوچر اسٹریٹجیز کو لرن کرنا بہت ضروری ہے. A lot of companies, a lot of programs are available کہ کس طرح ماڈرن اسکلس کو اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح بلینڈڈ لرننگ، ڈسٹینس لرننگ کو آپ پراپرلی لرن کریں، کہ کس طرح ان پلیٹ فارمس کو ہم سروائیو کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں. ہر پلیٹ فارم کی اپنی الگ اسٹریٹجی ہے، آن لائن کس طرح کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. سو آئی تھنک there is a big shift is required. I think آپ کسی کو بھی اس وقت تک وہ چیز نہیں سکھا سکتے جب تک وہ سیکھنے کے لیے آمادہ نہ ہو. ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ رابطوں کے ٹوٹ جانے سے ڈوب جاتے ہیں سفینے. رابطے کا ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ٹیچرس کا رابطہ اپنے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر 20,000 روپے بھی کما رہا تھا نا، اور وہ ہر مہینے 1,000 روپے یا لیٹ سپوز اس انکم کا صرف 5% بھی اپنے اوپر انویسٹ کر رہا تھا، میں سمجھ رہا ہوں وہ ان حالات میں اسٹک نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی طرح سروائیو کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو فگر آؤٹ کر رہا ہے، لرن کر رہا ہے. انفیکٹ گوگل کرنے کے لیے بھی آپ کو دماغ چاہیے. انفیکٹ یوٹیوب کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی لرننگ، کون سے آتھرز، کون سی اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو انویسٹ آن یور پرسنل سیلف. اینڈ اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ریکوائرڈ ہے، دس از اے میجر شفٹ. آئی تھنک دا میجر پرابلم ود ٹیچرز، مریم ایک پوائنٹ شیئر کر رہی ہیں. The major problem with teachers are currently facing while teaching online is that they are unable to use the online platforms like Zoom, Google and Meet. اس کی وجہ ہے مریم، آئی تھنک میں سمجھتا ہوں اس کی میجر وجہ یہ کہ ہم نے ان پلیٹ فارمس کو کبھی امپورٹنس دی نہیں. یہ پلیٹ فارمس اپنی جگہ کافی عرصے سے اویلیبل ہیں، دنیا نے کئی سالوں سے استعمال کری تھی، لیکن ہم نے نہ انہیں کبھی سیکھا نہ کبھی استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، بیکاز ہم فیوچر کو پروڈکٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ہمارے پاس مختلف آپشنز ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں ابھی پڑھا رہا ہوں اور میرے گھر میں لائٹ چلی جائے تو کیا لائف سیشن بند ہو جائے گا؟ نہیں. میں نے اپنے پاس میں ایک ٹارچ رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے گھر میں یو پی ایس سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. لیٹس سپوز میرے پاس جنریٹر نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ اپنے موبائل کی ٹارچ اوپن کر کے لائف سیشن لینا ہے. آئی نیڈ ٹو ہیو اے بیک اپ پلان، بیکاز آنے والی دنیا میں اس پینڈیمک سچویشن نے ہمیں ایک چیز تو سکھائی تھی کہ آپ ایک پرٹیکولر اسکل پہ ریلائی نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل اسکل سیٹ ٹو سروائیو ان دس ورلڈ رائٹ ناؤ، جو کہ سچویشن چل رہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈبل دیئر ایفرٹس ان کریٹو کانٹینٹ. میں سمجھتا ہوں ٹیچرس کو اپنے کریٹو کانٹینٹ کو بڑھانا پڑے گا. آئی تھنک انہوں نے اپنی کریٹیوٹی کو بڑھانا پڑے گا. مثال کے طور پر میتھس پڑھانے والے ہزاروں اویلیبل ہیں، فزکس پڑھانے کے لیے ہزاروں لوگ اویلیبل ہیں، انگلش پڑھانے کے لیے لاکھوں لوگ اویلیبل ہیں، بٹ انگلش کو اگر کریٹو انداز میں پڑھایا جائے یہ سوچنا پڑے گا. اگر میتھس کو کریٹو طرح سے پڑھایا جائے آئی تھنک یہ لوگ کافی کم ہے. جیسے میں نے پہلے پوائنٹ میں شیئر کیا کہ جو دی بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں وہ تو سروائیو کر رہے ہوں گے، لیکن جو ایوریج اور لوور ایوریج والا طبقہ ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا ہوگا، جسٹ بیکاز دا کمپٹیشن از گیٹنگ سو ہائی دیز ڈیز، جسٹ بیکاز بیسٹ آف دی بیسٹ سارا مال ساری چیزیں اڈیپٹ کر رہے ہوں گے. انفیکٹ میں کل ڈیوس آئی کا ایک بڑا اچھا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو مڈل لیول کمپنیز ہیں اور لوور لیول کمپنیز ہیں بالکل بند ہو جائیں گی. جو اپر لیول کمپنیز ہیں یہی سروائیو کر پا رہی ہیں، اور یہی میجورٹی جسٹ لائک امیزون کی مثال اویلیبل ہے، دراز کی مثال اویلیبل ہے. یہ جتنا بزنس کر رہا ہے آئی تھنک اتنا بزنس شاید کوئی بھی نہیں کر رہا آنے والے فیوچر میں اور آنے والے اس کرنٹ دور میں بھی. لاسٹ تھنگ از لرن دا آرٹ آف انگیجمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ آف انگیجمنٹ کو لرن کرنا بہت ضروری ہے. بس آنے والے دور میں کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھانا اور ہے، انگیج کرنا اور ہے. انگیج سے مراد ہے کہ کنٹینیوسلی کمنٹس آ رہے ہیں، میں نے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے. A lot of people are commenting, a lot of people are sharing their thoughts. It means they are engaged in this program throughout somehow. میں نے اپنی کمیونیکیشن، اپنی سلائڈ سے، اپنے آئیڈیا سے، اپنے فلسفے سے انہیں انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. آئی تھنک یہ انگیجمنٹ کیسے آتی ہے؟ یہ انگیجمنٹ کریٹیوٹی سے آتی ہے، انگیجمنٹ لفظوں پہ آپ کی کمانڈ سے آتی ہے، انگیجمنٹ آپ کے کمیونیکیشن اسکل سے آتی ہے، یہ انگیجمنٹ آپ کے اپنے پازیٹیو محسوس کرنے سے آتی ہے. اگر آپ مسکرا کے پروفٹ کہتے ہیں، جو شخص مسکرا کے بات کرتا ہے وہ دلوں میں گھر بنا لیتا ہے. آئی تھنک
اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اندر سے اطمینان محسوس کریں تاکہ آپ دوسرے کو بھی بہتر محسوس کرا سکیں. لاسٹ پوائنٹ از master the art of digital communication. I think from last 8 years I've been doing a lot of programs for communication. میں نے بے شمار پروگرام کمیونیکیشن کے کروائے, بے شمار ٹیچرس کو ٹرین کیا کہ وہ کس طرح سے اپنے کمیونیکیشن کو, اپنی کلاس روم اسٹریٹجیز کو بہتر کر سکتے ہیں. جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. بٹ آئی تھنک اس ماڈرن ورلڈ میں ایک نئی ٹرم جو میں سمجھ پایا, دیٹ از ڈیجیٹل کمیونیکیشن. آئی تھنک آنے والے دور میں خالی کمیونیکیشن کو بہتر نہیں کرنا بلکہ اپنے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جسٹ لائک وی مینشن blended learning concept. So I think these are all the concepts I would like to share. A lot of questions are coming up, so I would definitely would like to take some questions. میں صرف اپنے اس چھوٹی سی پریزنٹیشن کو اگر کنکلوڈنگ فیس میں لاؤں تو میں کہنا چاہوں گا کہ فرام لاسٹ 6-7 months I've been doing different one-to-one coaching programs with families, with individuals, but ایک ایسی آڈینسی ٹیچر جس کو میں نے کبھی ٹیپ نہیں کیا, بیکاز a lot of teachers don't want that one-to-one coaching program, they don't want to change. But اس کووڈ-19 کے اندر, اس پینڈیمک سچویشن کے اندر جہاں ایک بہت اچھی چیز ہوئی, میں وہ سمجھ پایا کہ جب بہت سے لوگوں کا سر پر آ کر وہ ایک پڑی اور سر پہ وقت آ کر پڑا. انفیکٹ حضرت علی کہتے ہیں گزرا ہوا وقت تمہیں بہت کچھ سکھا دے گا. تو اس گزرتے ہوئے وقت نے بہت کچھ لوگوں کو سکھایا. And I think a lot of teachers are learning new strategies. A lot of teachers have been approached me for program, for learning one-to-one coaching thing. So let's have some questions. میں کول کو اور بہت اچھی چیز ہوئی, میں وہ سمجھ پایا کہ جب بہت سے لوگ السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک اگر آپ نے مائک کو میوٹ کر سکیں آپ دونوں. Let's have some questions. Book and writer that you recommend, please repeat it. There are a lot of books I recommended so far, but if I recommend you one major book which I just talked about it is Procrastinate on Purpose, جس میں ٹائم مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے اپنے ٹائم کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اس کتاب میں کانسیپٹ آلریڈی بتایا گیا تھا کہ بہت سے لوگ ارجنٹ چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں, بہت سے لوگ سگنیفیکنٹ والی چیزوں کو نہیں کر رہے ہوتے, بہت سے لوگ امپورٹنٹ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کاموں کو کریں جو کہ فیوچر میں ہمارے ٹائم کو ملٹیپلائی کر رہے ہوں. Yeah, let's figure out more questions. آئی تھنک اس ٹاپک کے حوالے سے آپ جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ڈیفینیٹلی اب لے سکتے ہیں, تو آپ نے کوشچن ضرور شیئر کر سکتے ہیں. دس از ڈاکٹر علی رضا فرام لمس جامشورو. ہاؤ آر یو سر? I want to share my experience in online learning. You're very right that teachers haven't skill to deliver lecture online, but they are doing that completing slides only. How we will manage this? علی رضا سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے ٹیچرز صرف سلائڈس پر سیشنس کر رہے ہیں, ڈلیور کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی مینیج دس؟ آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک نوٹس, وی نیڈ ٹو ہیو اسٹوریز, وی نیڈ ٹو ایڈ مور فیکٹ اینڈ فگرز, اینڈ وی نیڈ ٹو میک اٹ مور انگیجنگ. اینڈ ہاؤ وی کین میک اٹ مور انگیجنگ؟ بائی ایڈنگ مور کانٹینٹ. آئی تھنک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو انسپائر کر رہے ہیں, آپ صرف پڑھائے جا رہے ہیں, ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ کے اندر سبسٹینس کو ایڈ کریں, آپ ان چیزوں کو ایڈ کریں جن کا ایک پریکٹیکل لنکیج بھی ہو. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کمیونیکیشن کہ آپ دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا سیکھیں. ایک کمیونیکیشن میں کیا چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ سامنے والے کو وہ مثال دیں جن مثال سے وہ ریلیٹ کر سکے. جسٹ لائک when I was starting my live session, so I asked a lot of people کہ وہ کمنٹ کریں کہ وہ کس اسکول سے ہیں یا وہ کس ادارے سے ہیں. سو میں ایک ایٹ لیسٹ ایک آئیڈیا لگا سکوں کہ مجھے کون سی مثال دینی ہے اور کون سی مثال نہیں دینی. فار ایگزامپل یونیورسٹیز کے ٹیچر کے پڑھانے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے نسبتاً جو لوگ اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئی تھنک سو the context needs to be changed. Yeah. Kaval and the other host, would you like to ask any questions so we can continue with that? You're right, Sumit. Can you guys hear me?
बीच में आवाज कट रही थी, अब आ रही है। आप मेरी आवाज I आ was रही है? saying that if you would like to ask, yeah, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बिल्कुल चेंज होता है यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल में पढ़ाने का और कॉलेज में पढ़ाने का। वैसे काफ़ी अच्छे से आपने जो है वो डिफाइन किया है जो भी आज का सेशन था। स्टिल आपने बीच में एक बात कही थी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। कुछ टीचर जो हैं उनको पैशन नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही समझ? मैं सुन रहा हूँ आपके सवाल को। अच्छा अच्छा। I mean they are just doing their job for the earning and this is सही है। actually happens in the world. कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं? मुझे आई हैव ट्राइड अ लॉट बट स्टिल आई कैन से कि इतने परसेंट चांसेस नहीं होते। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कवल कि आप ये देखने की कोशिश करें कि अगर आप किसी को पैशनेट करना चाहते हैं, किसी टीचर को मोटिवेट करना चाहते हैं, सो ये उस लम्हे तक नहीं हो सकता जब तक आप टीचर के वाइब पर उसको रिफ्लेक्ट ना करवाएं। आप टीचर को इस बात पर रिफ्लेक्ट करवाएं कि भाई उसने क्यों इदारे को ज्वाइन किया था, उसने क्यों टीचिंग में आकर कदम लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टुवर्ड्स द कोर फिलोसफी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने काम से मोहब्बत करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने पैशन को डिस्कवर करना चाहता हूँ, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ माई वाई ऑफ डूइंग दैट ऑनलाइन प्रोग्राम, और व्हाट इज़ माई वाई टुवर्ड्स लर्निंग द डिजिटल प्रोग्राम। जस्ट लाइक बहुत से टीचर्स डेफिनेटली ऑनलाइन प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत से लोग डेफिनेटली ब्लेंडेड लर्निंग को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, और बहुत से टीचर्स घरों में बैठेंगे। बहुत से टीचर्स आने वाले दौर में बहुत बुरी तरह स्टाक होंगे जस्ट बिकॉज जैसे तुमने कहा कि वो पैशनेट नहीं थे। जब वो पैशनेट नहीं थे तो उन्होंने न्यू लर्निंग्स को अडाप्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी आने वाले दौर की चेंजेस को अडाप्ट नहीं किया, तो वो डेफिनेटली एक हार्ड टाइम फेस करेंगे। बट दुनिया में कहते हैं ना, हर इंसान को उसका पैशन नहीं मिलता। बहुत से लोग अपने रोज़ी के लिए भी कर रहे होते हैं, घर को चलाने के लिए भी कर रहे होते हैं। तो जो लोग अपने घर चलाने के लिए भी टीचिंग कर रहे थे ना, या वो एक गैप को फिल करने के लिए भी कर रहे थे कि बस टाइम को पास करना है, उन लोगों को भी अपने माइंडसेट को, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। इट जस्ट बिकॉज वो कन्वेंशनल टेक्निक अब सर्वाइव नहीं हो पा रही ना। स्कूल्स नहीं लेके आगे चल रहे होंगे इन टीचर्स को जो ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग को अडाप्ट नहीं कर रहे, या जिनका कम्युनिकेशन इतना एक्सेल नहीं है। मिसाल देता हूँ, बहुत सारे टीचर्स इंतज़ार करते हैं कि यार स्कूल ना हमें किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भेज दे। बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि यार स्कूल हमें भेजेगा, जबकि लेट्स सपोज अगर मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, या 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, या 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, लॉट ऑफ स्किल्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे दुनिया के बेशुमार स्किल्स अवेलेबल हैं, बेशुमार टेड टॉक्स अवेलेबल है, बेशुमार हिंदी में उर्दू में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग उन लर्निंग्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत से टीचर्स एक कॉमन सवाल जो शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम ना अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। इनफैक्ट जिम को एक बड़ी मज़ेदार बात कहता है, जिम को कहते हैं कुछ भी हो जाए, आप सुबह का टाइम और रात का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी टीचर की फैमिली भी ना, तो वो सुबह सुबह उठकर किसी न किसी तरह अपने आप के लिए, एक किताब पढ़ने के लिए, किसी एक वीडियो देखने के लिए अपने लिए टाइम निकाल सकती है। बट शर्त ये कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और सिमिलरली रात का वो टाइम जहाँ सब सो चुके हैं, जहाँ वो सारे काम कर चुकी है, वो ये क्या यार मैं इतना काम किया, मैंने घर का अफ्तारी बनाई, इतना कुछ किया, मैं तो थक गई ना, विक्टिम माइंडसेट। बट उस टीचर को समझना पड़ेगा कि अब जो हालात है, मुझे अपने एफर्ट्स को डबल करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली फॉर द टीचर, इट्स मैं आज सुबह मेरे घर पे एक बंदा ऑर्डर देने आया है ना, मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। तो जब मैंने उसको शाम में पानी ऑफ़र किया, उसने पानी पिया, मैंने कहा भाई क्या हालात चल रहे हैं? उसने कहा सर पूरी बाइक भरी हुई है, हमें डबल ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ रहे हैं, हमें डबल एफर्ट करने पड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमने पिछले 10 दिन काम नहीं किया, और जैसे ही हालात लॉकडाउन में थोड़े बहुत बेहतर हुए तो हम डबल सप्लाईज कर रहे हैं, हम डबल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। सर मैं रात को 2 बजे घर पहुँचूँगा। तो मैंने कहा भाई इतना काम क्यों कर रहा है? उसने कहा सर अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। सो आई थिंक दिस इज़ द सिचुएशन एंड दैट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड। Thank you so much, Kaval, for your question. I think a lot of questions are coming up. Let's have some more questions. How to develop interest in teachers so they themselves love to join trainings? I think you need to make your program very engaging. Just like अगर आप टीचर्स को engage करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, this live session is a very good example. मैंने इस लाइव सेशन में कोई ट्रेनिंग नहीं दी, बट एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा शेयर किया है।
فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی اپنی ٹریننگ کا ایک فلائر آپ سے اس پروگرام میں شیئر کر سکتا ہوں کہ لو دس از ہاؤ آئی ایم, دیٹس واٹ آئی کمیونیکیٹ اینڈ دس از مائی ٹریننگ پروگرام. آئی تھنک کسی بھی پروگرام کو سیل کرنے کے لیے, ٹیچرس کے اندر انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اس پروگرام میں ہے کیا, اس پروگرام میں سبسٹینس کیا ہے تھرو اے ویڈیو. آئی تھنک ان دس COVID-19 اور دس پینڈیمک سچویشن ڈیجیٹل ورلڈ کافی آگے آیا ہے, اور ڈیجیٹل میں فوٹوگرافی سے زیادہ, فلائر سے زیادہ ویڈیو بہت انگیجنگ ہے. تو آئی تھنک آپ ایسی انگیجنگ ویڈیوز بنا سکتی ہیں اپنی اور اپنے پروگرام کی, جو کہ دیکھ کے ٹیچرس کو انگیج کرے. مے بی آپ کچھ منٹس, کچھ آورس فری ٹریننگ آفر کر کر انہیں ایک بڑے پروگرام کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. دیٹ از آسکڈ بائی ام پارسا. شمائلہ وکاس پوچھ رہی ہیں ٹیچرس تھنک مینجمنٹ سپورٹ کریں گے, وائی وی ڈو. آئی تھنک ہم کیوں کریں اور مینجمنٹ کیوں سپورٹ کرے گی, بیکاز یار ایک اولڈ فلاسفی, ایک اولڈ گریک تھاٹ جو ہمارے ایک نظام میں اسکول میں چلتی آئی کہ یوزلی اسکولس ٹیچرس کو بھیجا کرتے ہیں پروگرامس کے لیے, اینڈ ٹیچرز اس پروگرام پر جایا کرتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں شمائلہ کہ بہت سے ٹیچرز ابھی بھی انتظار کر رہے ہوتے کہ ہمارا ادارہ ہمیں پروگرام پہ ڈیفینیٹلی بھیجے گا. لیٹس سپوز ابھی بلینڈڈ لرننگ بہت ہی ان ہے, تو بہت سے ٹیچرز انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بلینڈڈ لرننگ کے لیے نا ہمارا اسکول ہمیں کسی پروگرام پہ, کسی ٹریننگ اسکول بھیجے گا, ہم وہ سیکھ لیں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹیک دا چارج. سائمن سینک اپنی کتاب لیڈرز ایٹ لاسٹ میں بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے سم ٹائمز وی نیڈ ٹو ریئلائز دا پرابلم از وتھ اس. کبھی کبھار ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلطی شاید ہماری ہی ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک a lot of people are stuck. صحیح ہے, نیچر نے آپ کو کسی نہ کسی طرح اسٹک کیا ہوا ہے, بٹ اس اسٹاکنگ سچویشن میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ڈفرینٹ آن لائن پروگرامس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں, وہ یوٹیوب پر اپنے سیشنس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر فزکس پڑھاتا تھا, وہ بڑا انگیجنگ سا کانٹینٹ بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ اسکولس دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ٹیچر بڑا کمال کانٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے, کیوں نہ اس ٹیچر کو ہم ہائر کر لیں, بیکاز یہ ٹیچر ہمارے اسکول کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایک ایسی ٹیچر جس نے کبھی کچھ نہیں کیا تھا, کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کری تھی, وہ اپنے گھر میں اپنے کانٹینٹ کو پریپیئر کرتی ہے, بہت اچھے اچھے لیکچرز بناتی ہے, انہیں پراپرلی ریکارڈ کرتی ہے, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتی ہے, وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتی ہے. یہ کوئی بڑا لمبا پروسیس نہیں ہے, یہ وہ اسکلز ہیں جو آپ مہینے 2 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں, اور آپ انہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں تو جسٹ لائک وہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کی سی وی کی طرح کام کر رہا ہوگا. جو ادارے, جو لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے یار ان کے پڑھانے کا انداز, ان کے سمجھانے کا انداز, اس کی ویڈیو پر ویوز بھی آ رہے ہیں, بڑا انگیجنگ ہے. So this will be definitely helping out Shumala and to get more engagement. Can we have another question? Why not we share some basic skills with our colleagues if we're not good at something? Why we are afraid of sharing our knowledge? We can be initial support to many of less motivated person around us. Definitely I think اس COVID-19 میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کالیگس کے ساتھ وہ لرننگس شیئر کریں, وہ انفارمیشن شیئر کریں جو ہمارے پاس ہے, جو ہم سمجھ پائیں. جسٹ لائک ایجوکیشن آف پاکستان از ڈوئنگ دس ونڈرفل پروگرام. جو میں سمجھتا ہوں دس از ون آئیڈیا کہ یہ لوگ اپنے گروپ ممبرس کے لیے اس پروگرام کو آرگنائز کریں تاکہ ڈفرینٹ ٹیچرس کچھ نہ کچھ آن لائن لرن کر سکیں, وچ از ویری اسینشیل دیز ڈیز. ان فیکٹ ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے ہارورڈ بزنس ریویو کا, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر, کوئی انڈیویجول, کوئی انسان اپنے اسٹریس کو کم کرنا چاہتا ہے گھر بیٹھ کر یا اپنے ادارے میں بیٹھ کر, تو اسے چاہیے اپنے آس پاس ہی نہ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈے جو اسٹک ہے, آس پاس کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈے جو کافی پریشان ہے. سو جب آپ کسی ایسے ٹیچر کو کوئی نیا اسکل سکھائیں گی یا اپنے کسی کالیگ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کریں گی اور آپ اسے بہتر محسوس کرائیں گی, تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا. میں بڑی مزیدار بات شیئر کروں, میں انفیکٹ روز لائف سیشنس کر رہا ہوں, سمد عباس کے پیج پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ گیسٹ کو میں انوائٹ کر رہا ہوتا ہوں. جیسے ہی میں لائف سیشن کی براڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں نا, مجھے ایک مزیدار سی فیلنگ سے آتی ہے کہ لک سمد یو ہیو ڈن سم تھنگ گریٹ. اچھا کبھی کبھار میں ویوز دیکھتا ہوں کہ یار ویوز تو آج اتنے زیادہ نہیں آئے تھے, لوگوں نے نہیں دیکھا, تو کبھی کبھار وہ میرے اندر وہ شیطان کہتا ہے یار سمجھ یو شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس پروگرام. آئی تھنک ریکارڈیڈ والی جو ویڈیوز ہیں نا وہ زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں, وہ زیادہ ویوز لا کے دے رہی ہوتی ہے. بٹ میں فوراً ریفلیکٹ کرتا ہوں کیا میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ویوز کے لیے آیا تھا, کیا میں پڑھانا, یا کیا میں اس لیے ٹیچر بنا تھا کہ میں لوگوں کی تالیاں ریسیو کروں, یا میں ٹرانسفارم کروں, کیا میں اس لیے اس فیلڈ میں آیا تھا کہ میں کوئی سیلیبریٹی یا کوئی پبلک فگر بنوں. کیا یہ فیلڈ ایک انبیاؤں کا پروفیشن ہے اور اس میں کہیں بھی بات
پر فوکس کرنا ضروری ہے, اور یہ بات فوکس نہیں کرتی کہ کتنے لوگوں تک جا رہی نہیں جا رہی. اگر ایک انسان بھی اس سے کچھ سیکھ رہا ہے سو ڈیفینیٹلی کسی انسان کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کافی ہے. بریلینٹ پوائنٹ عائشہ, آئی تھنک آئی لوڈ اٹ. پارسا کہہ رہی ہیں بٹ آئی بلیو جو سیکھنا چاہتا ہے وہ اسکول کے پلیٹ فارم کا ویٹ نہیں کرتا. He or she managed to find ways to polish him or herself out. I think Parsa, you're right, but in Pakistan, I think a lot of teachers, اگر دیکھا جائے کہ کتنے ٹیچرز لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پراپرلی آپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر مہینے وہ ورک شاپس ٹریننگ پروگرامز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بے شک وہ گھر بیٹھ کے آن لائن, تو شاید وہ ایک بہت ہی کم پرسنٹیج ہے. بہت سے ٹیچرز اپنے ٹریڈیشنل اسٹائل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یس ڈیفینیٹلی اس کووڈ-19 نے کافی سارے لوگوں کو ہلا دیا ہے, اینڈ کافی سارے لوگ اپنے اسٹائل کو, اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کر رہے ہیں, وچ از ریئلی گریٹ, طیبہ کہہ رہی ہیں سم ٹیچرز who have a lot of health issue but working to support their families, how do you increase their stamina level to learn these skills? I think طیبہ definitely ہیلتھ ایشوز, ہیلتھ بہت ہی کامن فیکٹر ہے, اور بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے کہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اپنے اسکلس کو بھی بڑھانا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ خالی پیٹ نہ انسان اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے, نہ وہ اپنی ہیلتھ پر کام کر سکتا ہے. تو اگر ہم اپنے اسکلس کو اپڈیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی ہماری جاب سرٹینٹی بڑھ جائے گی, ہماری جو انکم لیول ہے وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں انکریز کر رہی ہوگی, تو ہم اپنی فیملی کو بھی بہتر طرح سے سپورٹ کر پا رہے ہوں گے, ہم بہتر طرح سے اپنی ہیلتھ کو بھی سپورٹ کر پا رہے ہوں گے. بٹ آئی تھنک اگر میں طیبہ تمہارے سوال کو تھوڑا شفٹ کروں, ہاؤ وی مینیج ٹائم, ناؤ دیٹس دا گڈ کویشچن, کہ میرے پاس فیملی بھی ہے, میرے پاس اپنی ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, میں کس طرح اپنے ٹائم کو مینیج کروں. تو ڈیفینیٹلی you need to figure out some slots. I think کہ یہ slot جو ہے نا, یہ مجھے اپنے دن میں ایک پرٹیکولر ٹائم کو بلاک کرنا پڑے گا جہاں میں اپنی ڈیولپمنٹ کو دوں گی. مجھے ایک پرٹیکولر ڈے میں ٹائم بلاک کرنا پڑے گا جہاں میں بلینڈیڈ لرننگ کو لرن کروں گی, کس طرح آن لائن کلاسز لرن کی جاتی ہیں, کون کون سے آن لائن پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, کن پلیٹ فارمز پہ کیا کیا ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. یا ہاؤ ٹو ٹیچ accounting and finance online? I think Mariam, pretty common question. I think there's a lot of answers available on YouTube, but you can definitely first of all schedule your content, کہ آپ اپنے accounting کے content کو properly schedule کریں. Zoom is a great platform جہاں پہ اپنی پاور پوائنٹ سلائڈس کو بھی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. اگر آپ اکاؤنٹنگ اور فائنینس پڑھانا چاہتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پہلے اپنے کانٹینٹ کو اپنی سلائڈس کی فارم میں اسکیجول کریں, تاکہ آپ زوم میں جب وہ پڑھا رہی ہیں, کسی بھی لائیو پلیٹ فارم میں پڑھا رہی ہیں, تو آپ اپنی اسکرین کو شیئر کر سکتی ہیں. سو یور پروگرام, یور لائیو اسٹریم سیشن وڈ بی مور انگیجنگ. بٹ آئی تھنک آن لائن پڑھانے میں پھر وہی بات بولوں گا کہ یو نیڈ ٹو اڈیپٹ سم کریٹیوٹی. میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھائی صاحب آن لائن پڑھا رہے تھے فائنینس کو, اور وہ بڑی مزیدار کہانیاں سنا رہے تھے بیچ میں, کہ ایک لیلا مجنو, اور ان لیلا نے مجنو سے اتنے پیسے لیے, مجنو پیسے لے کے بھاگ گیا تو کیا ہوگا. I think creativity matters a lot. That needs to be added. Why not some basic skills we are good at? Yeah. In this COVID-19 situation, organizations should also realize the importance of training. No school has put in their efforts to continue this work learning. They are just depending on teachers' effort. Definitely, organizations should also realize, I think, yes, I think a lot of organizations are realizing, Parsa, a lot of people I know, a lot of schools owners I know, they are realizing the need. بہت سے اسکولس کام کر رہے ہیں, بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں, اور وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹیچرس ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ٹیچرس کو, اپنے اسٹاف کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک ٹیچرز ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس ہیں کسی بھی ادارے کے لیے. اینڈ دس کووڈ-19 سچویشن میں ہر ادارے کو کافی زیادہ امپورٹنس دینی پڑے گی اپنے اسٹاف کو, اپنے ٹیچرز ڈیولپمنٹ کو, بیکاز انہوں نے کافی لمبا آپ کو سرو کیا ہے. آپ کے اسکول کو اس مقام پر لانے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اینڈ یہ پروفیشن آلریڈی ایک بہت نوبل پروفیشن ہے. تو یس, آئی تھنک دیر آر سم اسکولز آر ریئلائزنگ اٹ, بٹ میجر اسکول نیڈ ٹو ریئلائز دس کانسیپٹ. اینڈ شاید آپ اس سیشن کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے ریئلائز کر سکیں. Teachers are staying back at home, they are saving expenses. اوکے جی, آئی تھنک میں سیشن کو اینڈنگ فارم میں لے کر آ رہا ہوں. آئی تھنک اف یو وانٹ ٹو آسک سم کوسچن کول اور the host we have will add some more I questions. just want to say کہ جو لاسٹ کمنٹ عائشہ ریحان کا ہے وہ بہت اچھا ہے, کہ واقعی ہماری کمیوٹ کے لنچ کے پیسے کافی بچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنی آن لائن لرننگ پہ بھی لگا سکتے ہیں جو ہمارے
یہ کافی اچھا آئیڈیا لگا مجھے. مینل کمال سوال کریے ہاؤ پیرنٹس انگیج ینگ چائلڈ ایٹ ہوم. آئی تھنک مینل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ اور لاٹ آف آن لائن کورسز آر اویلیبل کہ آپ بچے کے ساتھ, اگر بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس کو خود ہی انگیج رکھیں, بٹ اگر بچہ 3-4 سال سے آگے جا چکا ہے تو لاٹ آف آن لائن پروگرامز آر اویلیبل فار کڈس ڈیولپمنٹ جن کے ساتھ آپ ان پروگرامس کو آپٹ کر سکتی ہیں. اسٹوری ٹیلنگ از اے کریزی کانسیپٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ذریعے بچوں کو انگیج کرنا بہت آسان ہے. میں نے ایک سوال ایک پیرنٹ ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام میں پوچھا تھا خواتین سے کہ انہیں کتنی کہانیاں آتی ہیں, تو کسی خاتون نے کہا مجھے 5 کہانیاں آتی ہیں, مجھے 6 کہانیاں آتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو خود اسٹوری ٹیلنگ نہیں آتی اور آپ کو خود اسٹوریز نہیں آتی اور بچہ دوسروں کے اسٹوریز کو جا کے سنے گا اینڈ شاید ان اسٹوریز میں وہ ویلیوز وہ کنیکشن نہ ہو. So this could be a challenge. Second thing, I do offer 1-to-1 coaching program for parents as well, جہاں پہ میں پیرنٹس ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوں. So you can definitely do me contact me for that program as well. Next question is, I feel this save money should be used for others help too. I think yes, جو پیسے ہم سیو کر رہے ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی مدد میں بھی گزارنے کی ضرورت ہے. اسما ارشد کیا سوال کریے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ان کا میسج آیا ہوا ایک. اسما کا کوشچن شاید کافی اوپر ہوگا. کچھ ٹیچرز پیشنیٹ ہوتی ہیں بٹ کیونکہ ان کو اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کریں. آئی تھنک ڈیفینیٹلی کچھ ٹیچرز بہت پیشنیٹ ہوتی ہیں بٹ میں دوسروں کی داد کا انتظار نہیں کر سکتی. یہ بات بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اپریسیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. انفیکٹ سائمن سینک کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ان کے کام کی داد نہیں دی جاتی وہ دل کے مریض ہو جاتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کی اپریسیشن کا انتظار نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی اپریسیٹ کریں نہ کریں, آپ اپنے آپ کو اپریسیٹ کریں. آپ اپنے ایفرٹس کو خود سراہ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود ایک کوئی ٹریٹ دے سکتی ہیں, خود باہر جا کے کوئی اچھا سا برگر آرڈر کر سکتی ہیں, کوئی آن لائن سوٹ آرڈر کر سکتی ہیں اپنی اپریسیشن کے لیے کہ آج تم نے بہت اچھا کام کیا. فار ایگزامپل آئی ڈیڈ دس لائف سیشن اور میں نے بڑا اچھا سیشن کیا. میں نے کافی سارے ٹیچرس کو بڑے اچھے پروگرامز اور بڑے اچھے آئیڈیاز شیئر کیے. مجھے لیٹس سپوز ہوسٹ کی طرف سے یا گروپ کی طرف سے وہ اپریسیشن ریسیو نہیں ہوئی, سو میں یہ سوچ کر لائف سیشن کرنا بند نہیں کر سکتا نا. مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس بیکاز میں اس پروفیشن میں کیوں آیا ہوں, ڈیفینیٹلی مجھے یہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں لوگوں کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کی زندگی ٹرانسفارم کرنے کے لیے آیا ہوں. میری جانکاری کے مطابق خلیل جبران کہتے ہیں ہر تاریخ میں بہترین استاد کی روحوں پر کئی زخم ہیں. تاریخ میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ان کی روحوں پر کئی زخم تھے, اور وہ ان میں سے ایک زخم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ انہیں اس طرح داد نہیں دے رہے ہوتے جس طرح داد دینی چاہیے. یا I think we have cleared Asma question. آپ کچھ کہہ رہی تھی نازیہ؟ I think a lot of comments are coming up. Thank you so much for the lovely response. And مزیدار بات یہ کہ بہت سے لوگ سوالات کے ساتھ ساتھ اپنی انسائٹس بھی شیئر کر رہے ہیں which is really good. I think نازیہ آپ کا مائک میوٹ پر ہے, اگر آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکیں. یس جی بالکل انمیوٹ کر دیا ہے. اور ایک سوال میرا بھی ہے. Am I audible to you? Yes sir. جی بالکل آپ جی سوال میرا یہ ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری ٹریننگس کرتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ کچھ لوگ ٹریننگس نہیں لیتے کچھ ٹیچرز, بٹ کچھ ٹیچرز جو ہے وہ بہت ٹریننگس لیتے ہیں. انفیکٹ کوئی بھی وقت ان کا بغیر ٹریننگس کے نہیں گزرتا. بٹ اسٹل what I felt کہ شاید بہت زیادہ سیکھنے کا پروسیس رہتا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں ایک ٹریننگ کے بعد دوسری ٹریننگ پر جانے کے دوران کچھ ٹائم کا وقفہ لینا چاہیے, یا we should keep on learning new things whether we are learning them or not? I think بہت اچھا سوال ہے. ڈیفینیٹلی ایک پاز لینا بہت ضروری ہے کسی بھی ٹریننگ کے بعد تاکہ آپ اسے
रिफ्लेक्ट कर सकें. एप्लीकेशन तो बहुत बाद में आती है नाजिया, बहुत उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं रिफ्लेक्ट करूँ उससे कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ कनेक्ट हो रही है, कहाँ पर ये जो लर्निंग मैंने भी ली है, इन्फॉर्मेशन मैंने लर्न करी है, मैं इसको किस तरह अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, किस तरह कनेक्ट कर सकता हूँ. बट डेफिनेटली पॉज बहुत ज़रूरी है. बट मैं समझता हूँ कि जो बात आप कह रही हैं कि बहुत से लोग बैक टू बैक ले रहे होते हैं, मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि मैं लर्निंग इंडस्ट्री को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा होता हूँ, मैं हर महीने डेफिनेटली खुद बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम्स करा रहा हूँ, मैंने पर्सनली देखा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में टीचर्स का रिटेंशन रेशियो बहुत कम है. लोग एक प्रोग्राम लेने के बाद, 2 प्रोग्राम लेने के बाद ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यार अब मुझे एक बहुत लंबे ब्रेक की ज़रूरत है, मैंने लर्न कर लिया. तीसरी बात, आप ट्रेनिंग ले किससे रहे. सही, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आई नो जो कि लेट्स सपोज किसी प्रोग्राम को बहुत चीप में ऑफर कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम रख के उन्होंने उस ट्रेनिंग की प्रोफाइल को चेक नहीं किया. आई थिंक ट्रेनिंग जिस आप इदारे से ले रहे हैं, जिस इंसान से ले रहे हैं, उसका मोतबर होना, उसका उस टॉपिक पर उसकी कमांड होना, उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक बिकॉज बाज़ दफ़ा आप किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर किसी गलत इंसान से लर्न कर लेंगे तो शायद वो कॉन्सेप्ट आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है. तो आई थिंक ज़िंदगी में उस्ताद का होना और सही उस्ताद का होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, और ये बहुत 2 मुख्तलिफ बातें हैं. उस्ताद का होना और सही उस्ताद का होना, गाइडेंस का होना और सही गाइडेंस का होना. आई थिंक गाइडेंस है और एक चीज़ है गाइडेंस और एक चीज़ है सही गाइडेंस. सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर एक सही उस्ताद होगा नाजिया तो डेफिनेटली वो आपको इम्प्लीमेंट भी करवाएगा, वो आपको ये डेफिनेटली कहेगा कि तुम मेरे पास अगले हफ्ते नहीं आओ बल्कि अगले महीने आओ. जस्ट लाइक आई डू 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स डेवलपमेंट, एंड मैं 1-to-1 टीचर्स के साथ ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, बट a certain number of teachers I work every month, 4 to 5 teachers, एंड जहाँ मैं उनके साथ वीकली सेशंस कर रहा होता हूँ. एंड मैं ये नहीं कहता कि भाई हर 2 दिन बाद एक सेशन है. मैं लेट्स सपोज अगर एक वीक में 1 घंटे में एक सर्टेन कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज किसी टीचर को कम्युनिकेशन में कोई चैलेंज फेस हो रहा होता है, वो अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकती है. सो वी गॉट हैव लाइक 2 ऑप्शंस ना, कि हम एक कम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम अटेंड करें या वो 1-to-1 कोचिंग की तरफ जाए. 1-to-1 कोचिंग में व्हाट आई डिड इज दैट कि मैं वीकली लेवल पर 1 आवर डिस्कस कर रहा होता हूँ उस टॉपिक को, उस पूरे मॉड्यूल को, एंड मैं पूरा हफ्ता देता हूँ कि उस मॉडल को रिफ्लेक्ट करो, उसको देखो कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसकी प्रैक्टिकल लिंकेज क्या है. एंड डेफिनेटली इफ यू फील लाइक दैट दिस इज मच एप्लीकेबल, देन डू कम टू नेक्स्ट वीक, एंड देन वी हैव नेक्स्ट सेशन अकॉर्डिंग जहाँ से हमने छोड़ा था हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग ट्रांसफॉर्म कब होती है, जब आई थिंक सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है. दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. Okay, thank you so very much. Sir, may I ask another question? Definitely, Nazia. Okay, thank you. Well, the next question is कि ट्रेनिंग तो चलिए हमने सपोज I'm your student, ट्रेनिंग तो ले ली और हमें काम तो एनवायरनमेंट में ही करना है ना, उसी एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत सारे अनट्रेन्ड होते हैं. इनफैक्ट समटाइम्स हम जिनकी सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो भी अनट्रेन्ड होते हैं, वो उतने वेल स्किल्ड या उतने ट्रेंड नहीं होते. तो इस सूरत में भी टीचर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है. वो फिर अब अपने बॉसेस की बात माने या वो अपनी स्किल्स को देखें, अपने प्रोफेशन के साथ कैसे इंसाफ कर सकते हैं. नाज़िया, आपकी आवाज थोड़ी कटी रही, अगर आप बुरा ना माने अपने सवाल को रिपीट कर, आपने सवाल को रिपीट कर सकते हैं. Why not? Okay, I come closer to the laptop. Well, the question is, कुछ लोग, am I audible to you? Yeah. Can you hear me? Okay. So the question is, yeah, I can hear you. कुछ लोग, जी. The question is, बहुत सारी सिचुएशंस मैंने ऐसी भी देखी हैं कि अगर हम ट्रेन हो जाते हैं, हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, वी आर स्किल्ड नाउ, लेकिन आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग जब हम फील्ड में काम करने जाते हैं तो जिनके हम सबऑर्डिनेट हैं, लाइक आवर बॉसेस, लाइक प्रिंसिपल्स, तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो आपको आपकी स्किल्स को, न्यू स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट नहीं करने देते. तो इस सिचुएशन में टीचर क्या करे? वो ये भी तो स्ट्रेस की वजह बनता है ना, कि वो स्किल्स जो उन्होंने लर्न की है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे और कोई उनका साथ भी नहीं दे रहा और खुद भी मुतमईन नहीं होते, वो न्यू स्ट्रैटेजीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे. Have you got? I think this is yeah, definitely. मुझे आपकी आवाज आ गई बिल्कुल. मैं अगर आपके माइक को पहले अनम्यूट कर सकूं बिकॉज मुझे पीछे से एक बैकग्राउंड आ रहा है.
I think it's wait. very important کہ اگر آپ کے پاس ایک نیو اسکل سیٹ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے پاس ایک نیو اسکل سیٹ ہے، آپ کے پاس ایک لرننگ پیراڈائم میں شفٹ ہے، سو جب آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے لے کر جا رہے ہیں تو آئی تھنک اس کانٹینٹ کو جسٹیفائی کرنا، اس کا ایک لاجیکل آرگیومنٹ دینا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل میں کسی ادارے کے اندر ہوں اور میں کوئی چیز کسی کانسیپٹ کو وہاں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے پہلی بات اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کے کیا بینیفٹس ہوں گے. اگر میں اس میتھڈ کو یا اس لیٹس سپوز اس پیڈاگوجی اسکل کو، اس میتھڈ کو اپنے ادارے میں اپلائی کر رہا ہوں، کیا اس سے کوئی ٹرانسفارمیشن آئے گی. دیکھیں ہر ادارہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس سے کوئی فائدہ ہو، لیکن بہت سے لوگ اس فائدے کو نہیں بتا پا رہے ہوتے. جسٹ لائک ابھی کسی نے ایک کمنٹ کیا کہ سر یور سیشن از گڈ بٹ یو نو دے آر پریٹی ایکسپینسو ایز ویل. ڈیفینیٹلی مجھے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں یار آپ کے ٹریننگ سیشنز کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو میں ڈیفینیٹلی اس پہ یہ بھی اکثر آفر کر رہا ہوتا کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ میں افورڈ کر کے کر لیں، میں آپ کو انسٹالمنٹ دے سکتا ہوں. بٹ میں سیشن کی پرائس کو کٹ ڈاؤن اکثر نہیں کر پا رہا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اس طرح سے ویلیو نہیں کر پا رہے ہوتے. صحیح ہے. سیکنڈ تھنگ، جو میرے پروگرام میں ایک بار آ جاتا ہے، اس پروگرام کو اٹینڈ کر لیتا ہے، لیٹس سپوز وہ مجھے کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یار یہ پروگرام میرے لیے ایکسپینسو ہے، کیونکہ میں اپنے کنٹینٹ کو، اپنے آئیڈیا کو اس طرح سے جسٹیفائی کر رہا ہوتا، اس کو سمجھا رہا ہوتا کہ یار یہ کتنا ضروری ہے. سو کمنگ بیک، آپ کسی بھی نیو اسٹریٹجی کو اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ آف آل اس کے پروز اینڈ کونس بہت ہی واضح ہونے چاہیے آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو اپلائی کروں گا تو ڈیفینیٹلی ایک ٹرانسفارمیشن آئے گی. لیٹس سپوز میں کسی اسکول کے اندر کمیونیکیشن کی کلاسز اسٹارٹ کروانا چاہتا ہوں، تو مجھے پہلے ایک ڈیمو کر کے دکھانا پڑے گا. دیکھیں میں نے کلاس کمیونیکیشن کی لی تھی، اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنا بڑا شفٹ آیا ہے. خالی انگلش پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم انگلش کے ساتھ کمیونیکیشن بھی پڑھائیں گے تو کتنا بڑا شفٹ آ سکے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو، میں نے ان کافی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیا اور دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں. بٹ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگین آئی تھنک اٹس اے وکٹم مائنڈ سیٹ. جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ کمپلین بہت کرتا ہے نا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں یہ نہیں ہوتا، میں وہ کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں ہوتا، میں نے یہ کرا فلاں نہیں ہوا. بٹ جو لیڈر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لیٹس فگر آؤٹ اپرچونیٹیز، لیٹس چینج دا اسٹریٹجی. لیٹس سپوز لائف میں یہ والا اینگل صحیح نہیں لگ رہا، مجھے لگتا ہے یہ اینگل کیسا رہے گا بائی دا وے، اور یہ والا کیسا ہے، آئی تھنک یہ بہتر لگ رہا ہے. سو the thing is that you need to change the strategy. I think آپ نا مائک اب انمیوٹ کر سکتی ہیں نازیہ. Yes, here. I thought you muted. Okay. Well, thank you so very much for answering both questions. In fact, all the questions. And I think آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو نہیں شو ہو رہا ہے مزید comments. Might be there are some questions. ڈیفینیٹلی میں ان سوالات کو بالکل دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سوالات بہت زیادہ ہیں. اچھا, excuse me. Please, Miss Shumaila wants to join us here. If you can see her there, please add her. نہیں, I can't see Shumaila actually. Actually, she wanted to join, I think. Okay, fine. Shumaila. Welcome. We welcome you. Hello ji, assalamu alaikum. Assalamu alaikum Shumaila, thank you for coming. Thank you so much Samad. اینڈ وہی والی بات ہے سمجھ میں بہت کم لوگوں کے لیے کہتی ہوں کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ شہر میں کھو جانے والی نہیں ہوتی کہ ابھی میں شہر میں کھوئی ہوئی تھی اور اچانک میں شو میں آ گئی. کہ ڈسکشن بہت اچھی, کوشچنس بہت اچھے, اور جو آپ نے سلائڈ بتائی اور سب سے اچھا کیونکہ ہم ٹریننگس کی بات کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل جو لرننگ ہے اس کی بات بہت کم کی جا رہی ہے کیونکہ وہ سب کے لیے نیو ہے. اور جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 10 سال یا 12 سال یا نیو اسٹریٹجیز بھی بتا رہے ہیں 2-4 سال سے, تو ان کے مائنڈ میں تھا ہی نہیں کہ اس طرح کا ہم پہ وقت آ جائے گا اور ہم ڈیجیٹل لرننگ کو اتنا زیادہ مطلب ہم نے لیا ہی نہیں تھا, ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا ٹیچرس نے کہ وہ اتنی ضروری ہو جائے گی ہم سب کے لیے, کہ کبھی ایسا موقع بھی آ جائے گا کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہے اور ہم سب گھر پہ ہیں اور ہمیں آن لائن سیکھنا ہے تو ہم کس طرح سے لرننگ کریں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آج کا جو میں کنکلوژن بھی نکالوں, جو پوائنٹ ہے آپ کی تمام جو لب لباب ہم کہتے ہیں پوری پریزنٹیشن اور پوری بات کا, کہ آپ کو ڈیجیٹل لرننگ اور جو نیو چیلنجز ہیں, جتنی نیو اسٹریٹجیز ہیں وہ سیکھنا بہت ضروری ہیں. کہ آپ ٹیچر ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, چاہے 20, 30, 40 ایئرس, بٹ جو نیو اسٹریٹجیز آ رہی ہیں تو آپ بیک پہ چلے جائیں گے, کہیں بات وہیں آ جائے گی. تو ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. سمجھ آپ کو ہی ایڈ کر رہی تھی میں اس بات پہ کہ ہمیں ڈیجیٹل لرننگ واقعی
जो आप नहीं कर रहे तो वो समझ से भी कांटेक्ट कर सकता है प्लीज कि इसको और आगे हम किस तरह से लेके चल सकते हैं और क्या हम मिलके स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि हम टीचर्स क्या Definitely. कोर्स Definitely, Shumaila. I think thank you so much for inviting me on this lovely platform. I think we are doing this live session from both pages. मेरे पेज से भी काफ़ी लोगों ने इसको ज्वाइन किया. मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं बहुत माजरत चाहता हूँ स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने सवालात किए और मैं उनको शायद पढ़ नहीं सका या जवाब नहीं दे सका. व्हाट दे कैन डू इज़ दैट कि वो मुझे मेरा ऑफिशियल पेज है समद अब्बास में भी एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द अनदर पेज. आप इस पर उन सवालात को इनबॉक्स कर सकते हैं. मैंने अपने पेज का लिंक कमेंट में मेंशन कर दिया है. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय यूट्यूब पेज एंड सब्सक्राइब इट. देयर लॉट ऑफ वीडियोस यू कैन अवेल. आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मिल सकती हैं जिन पे बहुत सारा टीचर्स डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट स्पेशली सॉफ्ट स्किल रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है. मैं बहुत माजरत चाहूँगा अगर बस मैं यही है काफ़ी समझ बिल्कुल ऐसे ही है. और ईओपी के अगर पेज पे भी या कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं ना मुसलसल आपको नॉक करते रहेंगे. वो है ना कि डेफिनेटली मुसलसल दस्तक करने से वो जवाब डेफिनेटली आ ही जाता है. वो दस्तक हम देते रहेंगे जिस तरह मैंने आपको दस्तक दी और फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह लाइव आ ही गए. अब मैं आज यही सोच रही थी कि हम सैटरडे नहीं कर रहे थे, फ्राइडे, और जिस तरह से बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी कि हाँ सैटरडे आपकी दूसरी एंगेजमेंट्स भी थी. लेकिन आपने कोऑपरेट किया बहुत ज़्यादा. थैंक यू सो मच इस बात पे भी कि हम सैटरडे रख लेते हैं और 10 PM ही लोग ज़्यादा इसमें इजी फील करते हैं. तो वो भी आपने ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त हो गया ना. तो वो हम आपको दस्तक देते या रहेंगे इंशाल्लाह. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच शुमाइला. अगर मैं सिर्फ अपने सेशन को कंक्लूजन की तरफ ले जाऊं और डेफिनेटली पे मैं इस लाइव स्ट्रीम को ऐड करूंगा. एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये कि बैनर पे आप एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान का पेज देख सकते हैं. प्लीज़ डू ज्वाइन देयर पेज. दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब आई मस्ट से. Shumaila Waqas and the team is they've organized a lot of conferences. I've been to their conferences. एंड जैसे मैं बात कर रहा था लर्निंग विद कंटेंट की कि कहाँ से सीखा जाए, किन प्लेटफॉर्म से सीखा जाए. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. काफ़ी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है. एंड जिन स्पीकर्स को इनवाइट कर रहे होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज वर्कशॉप डेफिनेटली करा रहे होते हैं, काफ़ी अमेजिंग है. अगर आप मेरी कोई पर्सनलाइज वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, मैंने अपने पेज का लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कमेंट में. आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं. रिसेंटली आई हैव बीन डूइंग अ वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप कह सकते हैं, विया जूम. अब तक मैंने कोई अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप लॉन्च नहीं करी थी. ड्यू टू सम रीजंस आई वाज टू ऑक्यूपाइड कि मैं उसको उस तरह से नहीं कर पा रहा था. बट दिस इज़ माई इन फर्स्ट वर्कशॉप हैपनिंग. एंड मैं उसके बारे में आपसे अगर डिटेल्स शेयर करना चाहूँ तो डेफिनेटली इट्स नेम अगेन प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो. ये 17 मई को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. इट्स हैपनिंग एट 4 to 6 PM विया जूम. इसकी इन्वेस्टमेंट है $1,500. इस 2 घंटे में डेफिनेटली आई विल बी डिस्कसिंग डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, कम्युनिकेशन चैलेंजेस. तो जो लोग इस प्रोग्राम को करना चाहें वो डेफिनेटली इनबॉक्स कर सकते हैं. स्लाइड में आप इस वर्कशॉप का टाइटल देख सकते हैं एंड यू कैन इनबॉक्स मी. अगर मैं आज के सेशन को कंक्लूड करना चाहूँ एक खूबसूरत से पैगाम पर, वो मैसेज पर, वो यही होगा कि जितना हो सके इस क्वारंटाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को प्रोडक्टिव करने की कोशिश कीजिए. आई थिंक रमज़ान इन COVID-19 इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. इट्स अ रियली ग्रेट कॉम्बिनेशन. आई थिंक द एंगेजमेंट इज़ डबल एंड डबल. आप बहुत से लोग अपने घरों में, स्पेशली टीचर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो लॉकडाउन हुआ है, लोग अपने घरों में किसी पर्टिकुलर स्किल को आइडेंटिफाई कीजिए. जस्ट लाइक डिजिटल स्किल, यूट्यूबिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. बहुत से टीचर्स अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं. आप ये सोच के ना स्टार्ट करें कि मैं इससे पैसे कमाऊंगी या ये मोनेटाइज होना शुरू होगा. आप इस नीयत से स्टार्ट करें कि आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने पढ़ाने के अंदाज को बेहतर करना चाहते हैं. लोगों के फीडबैक के ज़रिए आप अपनी ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज़ को, अपने पढ़ाने के अंदाज को बेहतर कर सकते हैं. जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल गिव फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन. बहुत से लोगों ने कहा थॉट प्रोवोकिंग सेशन है, गुड जॉब टीम एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान. लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग. बट ऑन दी अदर एंड मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि यार समझ सेशन में लाइट थोड़ी प्रॉपर नहीं है, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी ऐसी नहीं आ रही और स्लाइड्स में भी थोड़ी और विजिबल नहीं है. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ ऑल्सो कमिंग टू मी ऑन डेली बेसिस. और मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने सेशंस को, अपनी ज़ात को मज़ीद बेहतर बना सकूँ. सो आई थिंक जितना हो सके इस टाइम को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कीजिए. मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, अगर आपने इस टाइम को जितना ज़्यादा अपनी लर्निंग
کے لیے یوٹیلائز کیا, ڈیفینیٹلی فیوچر میں آپ کے لیے بے شمار اپرچونیٹیز وڈ بی دیئر, یو وونٹ بی اسٹک ان اینی وے. جتنے بھی سخت حالات ہوں, کیسی بھی سچویشن ہو, آپ ڈیفینیٹلی سروائیو کرو گے, بٹ چینج کو اڈیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ ود دیٹ نوٹ I would like to sign off. And Shumaila, are you there? Yes, thank you so much, Samad Abbas. اور واقعی you did great job. اور کوشچنس بالکل وہی آ رہے ہیں اسی طریقے سے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ افزائی نہیں ملتی, اس طرح انکریجمنٹ نہیں ہے اسکول کی طرف سے, کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہوتی ہے, اور پھر سیکنڈلی یہی بات کوٹ کروں گی, میں سمجھ نے کہا تھا کہ آپ پریکٹس پہ آئیں, آپ کچھ کر رہے ہیں تو پوسٹ کریں اپنے آپ کو اور پریکٹس پہ ضرور آئیں. وہی بات کہ تھوڑا تھوڑا عمل ہو, مسلسل عمل ہو. ایسا نہ ہو ٹریننگ لے رہے ہیں اور میں بھی کہوں کہ ہاں سمجھ یہ ٹریننگ بہت اچھی ہے, مجھے بھی لینی ہے, یہ کرنی ہے, لیکن میں اس کا کہیں پہ کوئی پروسیس مجھے نظر نہ آئے, کوئی پریکٹس نہ ہو. ٹیچرس کر رہے ہوتے ہیں ٹریننگ, وہ ارلی چائلڈہڈ کے مجھے ابھی بہت سے کویشچنز آ رہے ہیں, اور میں بھی چیٹ پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہم بچوں کو کس طرح سے کہاں یا کیا ہے. آپ بالکل کریں, لیکن اس کا پریکٹس ضرور رکھیں اپنی ٹیچنگ میں, کہ آپ جو سیکھتے جا رہے ہیں, آپ کوئی بھی ایک آپ نے ایک اسٹریٹجی سیکھی ہے تو آپ سیکنڈ ڈے ہی اس کی پریکٹس کریں, اسٹارٹ کریں کہ ہاں یہ میں نے سیکھا تھا, میں دیکھتا ہوں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے, یا میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے اس کا آؤٹ پٹ مل رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں, پھر اور کہتے ہیں انکریجمنٹ نہیں مل رہی ہے مینجمنٹ کی طرف سے. ہماری اپنی سیٹسفیکشن بھی دیکھیں بہت ضروری ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سمت, آپ نے Thank you so کافی much. کنکلوڈ کر دیا ہے انشاءاللہ. اور آپ کی یہ فرسٹ نہیں, اور ہم سیشن اسی طرح رکھواتے رہیں گے, جو کویشچنز آ رہے ہیں پھر اس کو آگے بھی انشاءاللہ ڈیل کریں گے. اور Thank you سمجھ so کو much. ناک کرنا ہے, ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا ہے بھائی, ٹھیک ہے. تھینک یو Thank you آل, so much. تھینک Thank یو you سو everyone. مچ, Thank you. تھینک یو سو مچ.